چونکہ ہم نے بزرگان دین کے نام پر جو گڑبڑ کی ہوئی ہے اس کو ذرا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کی نظر میں یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے، تو آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو، حوالہ بھی نوٹ کرنا ہے تو کر لیں، میں آپ کو وہ فارسی کے ان کے الفاظ بھی سناؤں گا اور بتاؤں گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت الگ چیز ہے، طریقت الگ چیز ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو صوفیاء کے نام پر دبا ہیں، ان کے مشن سے ہٹے ہوئے ہیں۔ بر صغیر کی بڑی جو قدور شخصیات ہیں ان میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور وہ شریعت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دو حصے ہیں نا، جو احکام قرآن و سنت سے مستنبط ہیں، ان میں سے وہ احکام جو ظاہری احکام ہیں ان کو ہم علم فقہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، اور جو باطنی احکام ہیں یعنی جس طرح خشوع و خضوع ہے اور تزکیہ نفس ہے اور دیگر چیزیں، ان کو ہم علم الاخلاق کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں شریعت کی پابندی کس درجے لازم ہے، اور کوئی شخص شریعت کی پابندی سے ماورا صوفی بن ہی نہیں سکتا، صوفی کہلا ہی نہیں سکتا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے لوگوں کی غلط فہمی کو دور فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، گمراہ لوگ جو ہندو فلسفے سے اور ہندو تصوف سے متاثر تھے۔ تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان لوگوں کا، ان بے دین ملعونوں کا، یہ ان کے الفاظ ہیں، رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خدمت چندہ باید کہ بندہ ولی شود، کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدمت خلق اتنی کرو کہ بندہ ولی ہو جائے، وچوں ولی شد خدمت برخاست، اور جب بندہ ولی بن جائے تو اب شریعت کے احکام اس سے اٹھ گئے، اب وہ کسی چیز کا جواب دہ نہیں ہے۔ یہ ان کا قول، ان لوگوں کا نقطہ نظر ذکر کرنے کے بعد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ کشف المعجوب کا، یہ بھی حوالہ کشف المعجوب کا ہے، 14واں باب، فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں وہیں دلالت است پیدا، یہ کھلی گمراہی ہے۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بس آپ نیکی کریں، اور جب آپ نیکی کرتے کرتے ولایت کے درجے پر پہنچ جائیں تو اب آپ شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ وہیں دلالت است پیدا، اور یہ کھلی گمراہی ہے۔ وہیچ مقام نیست اندر راہ حق، اور کہتے ہیں کہ راہ حق میں کوئی ایسا مقام، کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے کہ ہیچ رکن از ارکان خدمت برخیزد، کہ کوئی بندہ شریعت کے احکام سے ماورا ہو جائے۔ شریعت کے اندر، یہ اسلام کے اندر کوئی ایسا مقام سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کہاں لکھ رہے ہیں؟ اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر۔ اس لیے انہوں نے اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا کہ جس آدمی کا کوئی مرشد نہیں ہے وہ میری کتاب پڑھ لے، وہ میری کتاب پڑھ لے، اس کو ہدایت کا رستہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو کشف المحجوب کے اندر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان تمام نظریات کا رد کر دیا، وہ نظریات جو آج غلط طور پر آج بھی لوگوں کے اندر تصوف کے نام سے مقبول ہیں۔ تو میں جو بات بنیادی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو آپ پڑھیں، ان کی تعلیمات کو پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صوفی ہوتا کیا ہے۔ وہ عالم دین ہوتا ہے، جاہل آدمی صوفی نہیں ہو سکتا۔ وہ خود مسجد کے امام تھے، وہ اس مسجد کے خطیب تھے، وہ لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق تعلیمات دیتے تھے۔ کشف المحجوب پڑھیں آپ، 75 آیتیں انہوں نے نقل کی ہیں۔ کوئی جاہل قرآن جانتا ہے؟
حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر 20 حدیثیں اپنے استدلال کے لیے ذکر کی ہیں. صوفیاء کے 300 صوفیاء کے اقوال ذکر کیے ہیں. کشف المحجوب اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعتاً ہی آج جو بزرگان دین کے نام پر گمراہی ہے، اس کے کوئی تعلق نہیں ہے بزرگوں کا ان چیزوں سے. جو آپ کو یہ ساری چیزیں جو کفر اور شرک نظر آتا ہے، جو جن چیزوں کی ساری زندگی وہ لوگ ممانعت کرتے رہے، اگر لوگ ان کے بات کرتے ہیں تو اس میں ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم صوفیاء کے اصل مشن کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی تعلیمات کو دریافت کرنے کی کوشش کریں. جہاں وہ نماز کا ذکر کرتے ہیں نا، یقین کریں کہ وہ پڑھیں آپ.